ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے سچ کہوں تو میں خود بہت متاثر ہوں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے کوئی فلسفہ نہیں مانا، کوئی بہت بڑا فلسفہ نہیں ہوتا، کوئی کتابی باتیں نہیں کی، انہوں نے دل سے وہ عام فہم باتیں آپ تک پہنچائی ہیں جو زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، جو زندگی کی وہ جو روزمرہ کی زندگی سے تعلق رکھتی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب میں نے دیکھا ہے کہ بہت ہی پریکٹیکل، بہت ہی پریگمیٹک، بہت ہی عملی، بہت ہی گہری سوچ رکھنے والے ہیں۔ یہ وہ جو 4 سبق انہوں نے بتائے ہیں نا انسان کے، یہ ان چاروں میں رہتے ہیں، چاروں میں بسے ہوئے ہیں۔ مجھے تو یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ داڑھی جو تھی یہ تو 1971 میں نکل آئی تھی، جب یہ چھوٹے سے، اس وقت سے یہ پھرتے ہیں، اس داڑھی کو چھپا کے رکھی ہوئی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت بزرگ ہیں، بالکل بھی نہیں ہیں، یہ تو بڑے شین جوان ہیں اور بہت ہینڈسم بھی ہیں ماشاءاللہ۔ وہ جتنی خواتین پیچھے بیٹھی ہیں وہ تائید کریں گی کہ ہینڈسم ہیں، نہیں ہینڈسم بھی ہیں، انرجیٹک بھی ہیں اور بڑے ڈائنامک شخصیت ہیں، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہمیں موقع ملا ہے ان سے ملنے کا۔ میری اپنی پہلی ملاقات ہے ان سے اور میں اس سے پہلے محروم رہا ہوں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے بہت سی باتیں کہیں، ساری ہی باتیں پلے باندھنے والی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور آپ کے بہت سے سوالوں کے بڑے ٹھیک جواب انہوں نے نشانے پہ جواب مارے ہیں، اور امید ہے کہ لگے بھی ہوں گے۔ لیکن ایک بات جو انہوں نے کہی اور مجھے احساس ہے کہ انہیں لاہور جانا ہے، میں لمبی بات نہیں کروں گا، وہ بہت ہی خوبصورت بات ہے، اور وہ میرا خیال ہے کہ وہ آج تمام باتوں کا حاصل ہے۔ لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، آپ لوگ دیکھیں، آپ لوگ کمپیوٹر کو استعمال کرتے ہیں سب کے سب، تو کمپیوٹر جو ہے وہ ایک انوائرمنٹ میں کام کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں ونڈوز۔ تو اگر ونڈوز کرپٹ ہو جائے، یعنی ماحول یا انوائرمنٹ ونڈوز کا کرپٹ ہو جائے، تو کوئی چیز بھی کام نہیں کرے گی، نہ اسپریڈ شیٹ کام کرے گی، نہ اکاؤنٹنسی کا پروگرام کام کرے گا، نہ ورڈ پروسیسر، کچھ بھی کام نہیں کرے گا۔ تو پاکستان کا کچھ حال ایسا ہے اس وقت کہ کوئی ونڈوز کرپٹ ہو گئی ہوئی محسوس ہوتی ہے، جس کا ویلیو سسٹم کا ذکر کیا، اور ہم بخوشی بڑے آرام سے ہمیں ایک اسکیپ بورڈ ملا ہوا کہ جی سسٹم ٹھیک ہے، وہ سر سسٹم ہی خراب ہے سر۔ تو ڈاکٹر صاحب نے بڑی کمال کی بات کہی ہے کہ سسٹم تو آخر میں اور آپ ہیں، اسے کہیں سے تو ٹھیک ہونا ہے، تو یہ تو آپ ہی نے اور میں نے ہی ٹھیک کرنا ہے۔ تو یہ ہر بات پہ سسٹم کو بلیم کرنا جو ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ آج ہی صبح میرے ساتھ ایک میرے دوست ہیں، وہ عمان سے تشریف لائے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے ہوٹل کا بریک فاسٹ نہیں کرنا، یہ تو امریکن بریک فاسٹ اور برٹش بریک فاسٹ کھلائیں گے گوروں والا، چلو کسی ڈھابے پہ چلتے ہیں۔ تو میں بھی ڈھابوں کا بڑا شوقین ہوں، تو ہم ایک ڈھونڈ کے ایک بلوچی ڈھابا شہر سے باہر ہم وہاں گئے، تو ناشتہ ہم کر رہے تھے، تو جو ان کا بیرا تھا، جو خدمت گزار جو ناشتہ لے کے آیا، پولیس کی گاڑیاں کھڑی وہاں، پہلے ایک گاڑی آئی، پھر دوسری پولیس کی گاڑی آ گئی، پھر ہائی وے پیٹرول والے آ گئے، ان کی گاڑی کھڑی ہو گئی۔ تو ہم نے کہا یار یہ پولیس کی گاڑیاں بڑی، اس نے کہا سر یہاں روزانہ کوئی 20 گاڑیاں پولیس کی آتی ہیں، مفت لگاتی ہیں، سب مفت کھا لینا، سر یہ آتے ہیں جو یہ حکم کریں ہمیں ان کو کھلانا پڑتا ہے۔ اب ہم نے دل میں یہ سوچا کہ دیکھیں کتنے برے ہیں
یہ روزانہ یہاں مفتہ لگا کے جاتے ہیں. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو عمر ہے اس وقت تھا اس نے خود بڑی محنت کر کے پولیس والوں کو مفت میں لگایا ہوا ہے. تو دیکھیں ہمارا بھی ہاتھ ہوتا ہے نا کہیں نہ کہیں اسی نظام میں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت سی کام کی باتیں کی ہیں. آپ یقین جانے میں بہت امپریس ہوا ہوں. ڈاکٹر صاحب ایک خزانہ ہے, تجربات کا خزانہ ہے, ٹھیک, اور ان سے بہت کچھ ہمیں سیکھنا ہے اور میں نے بھی سیکھا ہے. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کا خاص طور پر بہت ہی شکریہ. زور زباں اور بھی زیادہ ہو اور ان کو اور بھی شہرت ملے. بڑی جائز شہرت ہے. وہ جلیے گا نہیں, یہاں کوئی جلنے والا تو نہیں بیٹھا, کوئی نہیں. یہ سب محبت کرنے والے لوگ ہیں جو دور دور سے آئے ہیں. اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ممتاز مفتی گروپ کو ایسے چاند تارے لگا دیتے ہیں جو بات سنبھالتے ہیں. آپ کے چہرے چاند نہ لگاتے ہیں مجھے, اور آپ کا چہرہ ستاروں کی طرح چمک رہا ہے. بہت مہربانی آپ تشریف لائے. اور ڈاکٹر صاحب کو میں بہت ہی شکر گزار ہوں. آئندہ بھی کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا, ہم جو محنت دیں گے اور اس سے بڑے اجتماع میں ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنیں گے. لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سے لوگ نہیں پہنچ سکے, اس کی ہمیں معاف. بہت شکریہ جناب سہیل صاحب.